یہ اس طریقے سے ناچنا کودنا یہ اتنی بڑی فوش غلطی ہے کہ جس کے اوپر اجماع امت ہے کہ یہ والا رقص اس طریقے سے کرنا، ایسے جھومنا، اور وہ میں آپ کو بتاؤں وہ جس زبان میں وہ کر رہے ہیں نا ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے، تو جھومنے کس بات کے اوپر ہے؟ یہ اسی طریقے سے جب محفل قرات ہو رہی ہوتی ہے نا تو عذاب کی آیات پہ ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو جہاں جہاں عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم آمین، اللہم اجرنا من النار آمین، اور یہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بابے بھی جھوم رہے ہیں، وہ تو کسی اور زبان میں ہی وہ گنگنائی جا رہی ہے جو ویڈیو چل رہی ہے۔ ڈاکٹر طلب قادری صاحب علمی آدمی ہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور ان کا بھی کیا قصور، پرانے بزرگ بھی یہ کرتے رہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی دلیل جو ہے نا رقص کی قرآن سے لیتے ہیں۔ سر اگر جان کی امان پاؤں تو آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں تو پھر آپ نے ان بزرگوں کا اور ان کے بڑے پرکھوں کا صوفیاء کا مذاق آپ خود اڑائیں گے کہ ان لوگوں نے کس چیز کو بنیاد بنایا۔ وہ سورہ سواد کی آیات ہے، 41 نمبر آیت ہے آنورڈ، پارہ نمبر 23 کے، اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے میرے بھائی قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی غلط رزلٹ نکال لے، یہ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیوں حاصل کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی شیطان گھس جائے کہ قرآن میں لکھا کچھ اور ہو اور آپ اپنے ماننے والوں کو کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں۔ وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ جی 41 نمبر آیت سورہ سعد، پارہ نمبر 23۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، بیماری آئی تھی ان پہ۔ یہ جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے، یہ جھوٹ، ایسا نہیں ہے، یہ سب اسرائیلی روایتیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے۔ اچھا وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے، اللہ ہی سے فریاد کر۔ ارکب برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے۔ وہ کہتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا نا، یہ رقص کی ہائے ہائے کتنے پہنچے نے زکات، ہائے ہائے ہائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل بیوی اور بچے ان کے سارے فوت ہو گئے تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیے اور اس کی مثل اور عطا کر دیے، رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت، وذکریٰ لأولی الالباب، جس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں یہ آتا، تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے۔ وہ تو اما ہاجر کے لیے بھی، جن کو آپ ہاجرہ کہتے ہیں، لفظ ہاجر ہے، ان کے لیے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا، بخاری میں اشارہ تھا، نہ تورات میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ میں، تو وہ تو پاؤں لگنے سے ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ دلیل ہے، اس سے دلیل پکڑتے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین اور محدثین ہیں انہوں نے باقاعدہ صوفیاء کا ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا رد کی۔ یہ کھلواڑ وہی ہے جس طرح کہ اہل تشیع نے کھلواڑ کیا ہے قرآن کے ساتھ۔ سورہ الذاریات کے اندر پارہ نمبر 27 کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل میں آ کے فرشتے نے بشارت دی، ان کی بیوی بھی وہاں کھڑی تھی، اس کو بشارت دی۔ سیدہ سارہ کی عمر آلموسٹ 80 پلس تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس وقت اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی، اور کہا کہ آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ تو قرآن میں ہے فسکت وجہہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور کہا کہ میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں، میری اولاد ہوگی۔ ظاہر ہے 80 سال کی عورت اگر پریگننٹ ہو جائے تو کس کو منہ دکھائے گی؟ تو ایک ان کا ایبرپٹ تھا، وہ ایک ہی دفعہ انہوں نے چہرہ پیٹا حیرانگی کے ساتھ، تو کہتے ہیں اسے ماتم ثابت ہوتا ہے۔ تو شیعہ نے اس آیت سے جس طرح گھسیٹ کے ماتم ثابت کیا نا، سنیوں کے صوفیاء نے سورہ 7 کی آیت نمبر 41 سے رقص ثابت کیا۔ یہ بالکل جعلی بات ہے، ان کو خوف خدا کرنا چاہیے، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ۔ اس کے علاوہ بخاری مسلم میں کچھ احادیث ہیں جس کا غلط رزلٹ نکالا گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشی جو ہے وہ اپنے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ اور ڈھالوں کے ساتھ جنگی پریکٹس کر رہے تھے، جنگی مشقیں۔ تو میں نے خواہش کا اظہار کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھو کہ میں تو نوجوان لڑکی تھی، ایک نوجوان لڑکی جب اس طرح کا کوئی کھیل تماشا دیکھ رہی ہو تو وہ کتنی دیر کھڑے ہو کے دیکھ سکتی ہے، اس کا تو شوق ہوتا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام سامنے کھڑے ہو گئے، میں ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میں آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے یعنی اوٹ کر کے پردے میں وہ دیکھتی رہی۔
جب تک کہ میں تھک ہی نہیں گئی نبی علیہ السلام نہیں ہٹے. کیا شفقت تھی. اور پھر اما عائشہ کے الفاظ ہیں, تم سوچ سکتے ہو کہ ایک نوجوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ دیکھ سکتے. تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے, تو ظاہر جنگی مشقیں کرتے ہوئے بندہ جھومتا بھی ہے وہ سارا. تو اس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ وہ جھوم رہے تھے نا, تو اس سے رقص کا ثبوت. حالانکہ جنگی ٹریننگ میں اس طریقے سے پریکٹس کرنا, وہ تو عام جم میں بھی آپ چلے جائیں یا کوئی ورزش لگانے کے لیے چلے جائیں, اس کو آپ اس طرح کا قرآن اور سنت کے نام کے اوپر ناچنا اور بابوں کو نچانا ممبروں کے اوپر. اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں, یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں آپ فتح الباری ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری کی فتح الباری پڑھ لیں, اور امام نووی نے جو شرح صحیح مسلم لکھی ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. دونوں نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس سے رقص کو ثابت کرنا. یہ تو جنگی مشقوں کا ذکر تھا اور لوگوں نے گھسیٹ گھساٹ کے اس سے رقص ثابت کرنے کی کوشش. ایک اسی کو سپورٹیو حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر ہے. اس میں یہ کہ حبشی جو ہے وہ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو ہے وہ جنگی پریکٹس کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کچھ نعرے بھی لگا رہے تھے. تو نبی علیہ السلام کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہو سکتا ہے وہ اپنی لینگویج میں لگا رہے ہوں یا آپ تک آواز نہ جا رہی. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں محمد عبد صالح, محمد اللہ کے نیک بندے. اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تلواروں کی پریکٹس بھی کر رہے تھے, اس پریکٹس میں جھوم رہے تھے اور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے. اور یہ صوفیاء جو ہے یہ جہاد سے چڑ, ان کو جہاد کی پریکٹس انہوں نے کہاں سے کرنی ہے. تو ان لوگوں کا کیا لینا دینا ہے کہ جہاد کی جنگی مشقوں کے دوران نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتے ہوئے, وہ تو ٹھیک ہے آج بھی اگر کوئی گن چلاتے ہوئے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتا ہے, آپ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے, ایون لبیک یا رسول اللہ بھی کہتا ہے, یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں. حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ رکھے, یہ نہ عقیدہ رکھے کہ آپ وہاں موجود ہیں یا آپ علیہ السلام سن رہے ہیں, بلکہ ایک اپنی محبت کا اظہار کرے. تو میرے تو اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ موجود ہے, آپ کریں جتنے مرضی نعرے لگائیں, کوئی ہمیں نہیں اختلاف. لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ جی وہ صحابہ کرام جو رقص کرتے تھے, تو وہ اس طرح کی پریکٹس ابھی بھی آپ ایسے عرب ملکوں میں جائیں نا, تو عربیوں کی جو جنگی مشقیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, وہ ویسے آج تک تلوار ہی پکڑی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب تو جدید اسلحہ آ چکا ہے, تو ان کی اب ٹریڈیشن بن چکی ہوئی. تو اس طریقے سے اگر کوئی جھومتے ہوئے کر لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے, نام یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی رقص کرنا وہ حرام ہے. ہم جس رقص کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے جو یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں, نہ کوئی سمجھ ہے, نہ کوئی بات ہے, نہ کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے, سائیڈ بائی سائیڈ ایک چیز چاہتی ہوئے زیادہ بات ہے. اور بڈھے ویلے 60 سال کے بابے وہ جس طرح جھوم رہے ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کو چکر آ جائے اور اوپر سے آ کے نیچے گر جائے اور شہادت کے مرتبے میں فائز ہو جائے, پچھلے اس کو روتے ہی رہے. تو یہ تھوڑا دیکھنا چاہیے. اور وہ پھر جب وہ میوزک وہ اتنا تیز ہوا ہے, وہ بابے اور تیز ہو گئے, اس میں آپ دیکھیں نا ویڈیو میں, تو ڈاکٹر صاحب خود بھی پریشان ہو گئے سر کہ مت ہی نہ لگ جائے. ان کے آپ چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں, وہ فوراً سیریس ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت تیز گھومنا شروع ہو گئے تھے. تو تیز گھومنے والا مطلب بندہ کسی وقت گر سکتا ہے. اس طرح کی چیزوں پہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں کیا دلائل موجود ہیں, اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے. اچھا, ایک بخاری مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ عید کے موقع پہ کچھ حبشی اسی طریقے سے جنگی پریکٹس کر رہے تھے اور وہ جھوم رہے تھے. تو سیدنا عمر وہاں آئے تو انہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھا رہی ان کو مارنے کے لیے کہ کمپ آیا جے تھے. تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا, آپ نے فرمایا یہ عید کا موقع ہے, خوشی کا. تو اس طریقے سے, لیکن وہ کسی مقصد کے خالی نہیں کوئی کہ آپ ناچنا شروع کر دیں, کسی مقصد کے ساتھ اٹیچ کوئی چیز ہو. ہاں کسی کو وجد واقعی نیچرل آ جاتا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے. وہ تو صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے اور صحیح حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے. امام بخاری تو مولا علی کا قول لے کے, ابن ماجہ میں تو مرفوعاً ہے, مولا علی سے نبی علیہ السلام سے انہوں نے بیان کیا کہ 3 لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی گرفت نہیں. ایک وہ شخص جو سویا ہوا ہے, دوسرا جو مجنون ہے, پاگل ہے, اور تیسرا چھوٹا بچہ, اس کے اوپر شریعت کا قلم اٹھ جائے. تو اگر کوئی جنون والی کیفیت کسی پہ ہو جاتی ہے اور وہ کوئی نعرہ مارتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. ویسے جعلی بھی ہوتے ہیں. ہم جب دعوت اسلامی میں تھے نا تو کئی اس طرح کے جعلی لوگ ہم نے پکڑے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے وہ لائٹس آف کر کے ذکر کراتے تھے اللہ, وہ آپ اتنی تیزی سے کریں تھوڑی دیر بعد ویسے ہی چکر کے بعد بندہ گر جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے نا, اتنی دیر سے زور سے آپ ہلا رہے ہیں. تو ہم نے 1999 میں نا یہاں اعتکاف کروایا جیل میں اپنے جو مرکز فیضان مدینہ. تو روزانہ تماشا لگا, 30-40 بندے بے ہوش ہوئے پڑے. میں مصیبت پڑ جاتی ہے نا یار, مطلب لوگوں کو آپ سلانا ہے. اس کے بعد پھر کیا کیا ہم نے, ایک سوئی رکھی ہوئی, ہائے ہائے سوئی تے پھر تمہیں پتہ نا فیتا مار دیندی ہے, کیڑا جعلی ہے. جو واقعی جینون بے ہوش بندہ ہے اس کو آپ سوئی مارے اس کو اثر ہی نہیں کرے گا, سن ہوا ہوتا ہے بندہ. 99.9 کیا 100% لوگ ہی جعلی تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ وجدان ہی بند ہو گیا, روزانہ تو نہیں بندہ سوئی کھا سکتا. تو سوئی مارتے تھے, چیک کرتے, ہاں اٹھتے جاؤ.
تو جب ان کو پتا چل گیا کہ اب یہ سوئی سے اٹھائیں گے تو وہ پھر وجدانیں بند ہو گئی. تو سر یہ جو بابے جھوم رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک سوئی رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، ایک ایک بابے میں سوئی لا کے چیک کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سارا وجد اتر جائے گا. جیب میں بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک جدید طریقہ دسا ہے کہ جیب میں بھی ہاتھ جیب سے مارو گے تو کچھ کر دیں تو عزت بچانا مشکل ہو جائے، پھر چور چور کا فتویٰ لگا دیں گے. اچھا ایک اور حدیث ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے ویسے مزے کی دی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. بخاری میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زید ابن حارثہ سے کہا کہ زید ہمارا مولا ہے، جگری یار ہے، کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ کو حضور نے آزاد کیا ہوا تھا، لے پالک غلام تھے. اور حضرت جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی کو کہا، جس نے وہ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی تھی، کہ جعفر تم شکل و صورت میں اور سیرت میں میرے مشابہ ہو. بڑی فضیلت. اور تیسرے مولا علی سے نبی علیہ السلام فرمایا علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. یہ تینوں باتیں بخاری کی ایک حدیث میں جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں. یہ حدیث بخاری میں تو اتنی ہے، لیکن اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ مسند احمد اور سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ مولا علی خود روایت کرتے ہیں کہ میں زید ابن حارثہ اور جعفر ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، تو نبی علیہ السلام نے زید سے کہا تو ہمارا مولا ہے. تو حضرت زید ابن حارثہ جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جھومنا شروع. اس کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب سے حضور نے فرمایا کہ تم اپنی شکل و صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہو. تو وہ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جھومنا شروع کر دیا اظہار محبت کے لیے، خوشی کے. پھر مولا علی کہتے ہیں جب پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تو میں بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا اور میں نے جھومنا شروع کر دیا. اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، روایت تو ضعیف ہے. امام بیہقی نے بھی کہا کہ یہ حدیث مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ کسی خوشخبری ملنے کے اوپر اس طریقے سے جھوم کے خوشی کا اظہار کر لے تو یہ ناچ گانے اور رقص میں نہیں آتا. ظاہر ہے وہ ایک خاص، سر آپ کو نبی علیہ السلام فرما دے تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تو آپ تو ہوا میں ہی اڑیں گے. تو میں کہتا ہوں اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لے، اس سے یہ بابوں کے جھومنے ثابت نہیں ہوتے ہیں. ہاں کبھی آپ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث یا خوشخبری سن کے آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ایک مین چیز تھی جس کے اوپر وہ دلیل بناتے ہیں کہ یہ اس سے جھومنا اور رقص کرنا ثابت ہے. اچھا سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، بالکل ہی کوڑا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ صفرے لگے ہوئے ہیں. 10 ہے نا 100 بنا لیں گے. ایک اور بزرگ آئے گا وہ کہے گا میرا بھی 0 پال ہوگی. کرتے کرتے ملینز اینڈ بلینز میں وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. سٹارٹ اتنی سی چیز سے ہوا ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں آتا ہے. شرک سٹارٹ کس طرح ہوا تھا؟ اللہ کے نیک بندوں کی جگہ پہلے نشانیاں رکھی پتھر کی فارم میں، پھر ان کے بت تراش لیے، تھیندے تھیندے تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور وہ جینون اولیاء اللہ تھے جن کے نام قرآن میں ہے، یغوث، ود، سوا، نصر. یہ مطلب سٹارٹ تو بالکل انہوں نے محبت میں کیا تھا. یعوق بھی تھا، یہ 5 تھے. تو لیکن اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ بہت برا نکلا. اچھا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میری شادی کے موقع پہ میرے گھر آئے تو بچیاں دف بجا رہی تھی. یہ مولوی بھی تھوڑے زیادہ ہی ہیضے کا شکار ہو جاتے ہیں. شادی کے موقع پہ دف یا بچیوں کے گانے گانا یہ کوئی مسئلہ نہیں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ بچیاں دف بجا رہی تھیں اور غزوہ احد اور بدر کے شہداء جو میرے آباء و اجداد میں سے تھے ان کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی، ان کی بہادری کے ترانے، ملی ترانے، نغمے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم میں وہ شخصیت آئی ہیں جو مستقبل کا حال بھی جانتی. تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ نہ کہو. بات ٹھیک تھی، اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں، خود سے نہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر کرنا وہاں مناسب نہیں سمجھا جا رہا ہے. موقع تھا خوشی کا، وہاں پہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کریں. جس طرح کئی لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ زبردستی 3 گھنٹے کا بیان شروع کر دیتے ہیں. وہ بندے کو مصیبت پڑ جاتی ہے، دلہن لے کے جانی ہے، وہاں سے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لمبی لمبی تقریریں شروع کر دیتے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو منع کر دیا. یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے کہ دف وغیرہ ہو سکتا ہے. اس طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے وہ شادی کے موقع پہ گانے والی، اشعار پڑھنے والی اور دف کیوں نہیں بھیجا؟ انصار کے لوگ تو اس کو پسند کرتے ہیں. تو شادی بیاہ اور خوشی اور عید کے موقع کے اوپر آپ اگر دف بجائیں، کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں بیٹھ کے گیت گائیں، اور اس کے بعد اس میں لائٹ سا کوئی میوزک ہو، اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو انڈین گانے اور یہ جو فضول قسم کی شاعری ہے جو یعنی نیگیٹو کی طرف مائل کرتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. وہ والی نہ ہو تو بالکل جائز ہے، اس میں یعنی کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی اور نسائی میں بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال اور حرام نکاح میں فرق ہی دف کا ہے. یعنی جس کے نکاح کے موقع پر اعلانیہ دف بجایا جائے وہ حلال نکاح ہے، اور جو چھپ چھپا کے نکاح کیا جائے وہ حرام نکاح ہے.
اچھا یہ حدیثیں کتابوں میں نے دریافت کی ہیں، یہ آپ کو آج تک کسی نے بتائی تھی؟ کتنا ظلم ہے، یہ بالکل ون سائیڈڈ چل رہے تھے. حلال اور حرام نکاح کا فرق کہ اعلانیہ خوشی کا اظہار کر. ایک بڑی مزے کی حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، آپ کو یہ ساری حدیثیں نا مشکات کی دوسری جلد میں نا اعلان نکاح اور اس کے والے چیپٹر میں نا کتاب النکاح چیپٹر میں مل جائے. سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، بڑی فنی حدیث ہے اس حوالے سے. عامر بن سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی مجلس میں گیا جہاں پہ شادی ہو رہی تھی. یہ عامر بن سعد ابن ابی وقاص وہی ہیں جنہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا یہ وہ بیٹا ہے جس نے وہ حدیث بیان کی تھی، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. عامر بن سعد کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا کہ غزوہ بدر اور احد کے غازی سینئر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شادی کا موقع ہے اور بچیاں جو ہیں وہ گا رہی ہیں اور دف بجایا جا رہا ہے. تو میرا اترا نکل گیا. تو سنن نسائی کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اوے بدر اور احد کے غازیوں اور سینئر صحابہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یعنی آج مارے کہ بڑھے والے کیڑا کام چکیا تسی. تو اب ابھی سینئر صحابہ تھے، انہوں نے کہا عامر بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے شادی بیاہ کے موقع پر، عید کے موقع پر اس طرح کی مجلس کرنے کی. اگر تمہیں یہ مجلس پسند نہیں ہے تو تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن ہمیں نہ روکو، جس طرح سیدنا عمر کو نبی علیہ السلام نے روک دیا. تو یہ بالکل ایک طرف ون سائیڈڈ چیز نہیں ہے. امام ابن حزم کو جانتے ہیں، المتوفی 456 ہجری، جو اہل حدیث تو بہت بڑا ان کو امام مانتے ہیں، باقی لوگ المحلہ کتاب ہے، غامدی صاحب نے وہ پیچھے سجائی ہوتی ہے کتاب، وہ اس دور کے غامدی تھے، تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے. خیر وہ بہت ہی پھر باہر نکل کے انہوں نے تو آلات موسیقی کو نہ صرف حلال بلکہ اس کے کاروبار کو بھی حلال قرار دیا. لیکن یہ جو اس وقت آلات موسیقی نے جو پاپ میوزک اور جس طریقے سے یہ ایک چیز شکل اختیار کر لی ہے، ایک بالکل ایکسٹریم رویہ. لہٰذا میوزک والا معاملہ جو ہے نا وہ اتنا سٹرکٹ نہیں ہے جتنا بنا دیا ہوا ہے. کچھ میوزک تو آپ سب کر رہے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو غنا سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے. کیسے ترنم سے؟ عرب کے تکاری پڑھتے ہیں. تو جو ماؤتھ ساؤنڈز ہیں اس کو تو سارے حلال سمجھتے ہیں، چاہے وہ گنگنایا بھی جائے بغیر میوزک کے. تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک شعبہ ہے، اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہے. مثلا کسی نعت کو میوزک کے ساتھ کوئی بہت ہیوی ڈیوٹی میوزک کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، وہ تو اللہ بات تف کے ساتھ کے چھوٹے موٹے، جس طرح جنید جمشید صاحب نے ایک انٹروڈیوس کرایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. میں آپ کے سامنے اگر یہ کوئی بھی ایک کوئی نعت ہے اس کو پڑھنا، تو اگر اس کو گنگناؤں، مثلا وہ جنید جمشید صاحب کی وہ نعت ہے نا محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، اس کو اگر میں گنگناؤں اس میں کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ منہ کی آواز ہے. ابھی تو کئی ماؤتھ ساؤنڈز آئی ہیں جو بڑی ٹریجک ماؤتھ ساؤنڈز ہیں، ہم نے بھی ایک دو کلپس کے پیچھے لگائی تھی. لوگ فتوے لگاتے ہیں تو تھوڑے ڈیلے ہو جائے اس مسئلے. عمر سیریز کے اوپر آپ دیکھیں جو انہوں نے کام کی قطر والوں نے، کتنے یعنی وہ سینز کے اوپر کتنے کریٹیکل میوزکس انہوں نے، وہ اگر آپ نکال دیں اس کا سارا مزہ ہی دھڑام سے نیچے آ جائے. تو میوزک کے معاملے میں یہ کوئی ترغیب آپ کو فضائل نہیں میوزک کے سنا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ اتنے سخت رویہ اختیار نہ کریں. باقی اکثر جتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں سب کی سب ہی آلموسٹ جعلی ہیں. ایک دو روایتیں ہیں ان کی بھی تعویل ممکن ہے، لیکن میں نہیں کرتا. اس کے لیے آپ غامدی صاحب کو سنیں. میں کروں گا میرے کلپ کاٹ کے لوگ کہیں گے یہ جی لوگوں کو کہہ رہے ہیں انڈین گانے سن. میں کب کہوں کہ انڈین گانے سنے آپ؟ میں تو پاکستانی قوالیوں کے بھی خلاف ہوں، شرکیہ قوالیاں اور عجیب. کو تمیز ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ قاری وحید ظفر قاسمی جیسے ڈیسنٹ لوگ نعتیں پڑھا کرتے تھے، اور اب کس قسم کے ڈسکو قسم کے نعت خان آ گئے ہیں، ان کے تو کپڑے ہی مان نہیں ہے. سننا کیا ہے بندے نے، اور کرتے کرتے تھیندے تھیندے کہاں تک تھیں گے. اس لیے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ایک تو شرک سے پاک نعتوں کا سلسلہ، دوسرا ڈیسنٹ شاعری والا سلسلہ، اور اس میں سب کی نعتیں آپ دیکھیں گے. میں نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی، اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کرتی. ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ. میں اکثر اپنے بھائیوں کو نجی محفل میں کہتا ہوں، آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا، اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کی. جو انہوں نے اظہار کر دیا، جو تمثیلیں انہوں نے بیان کی ہیں. چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر نہ صرف آپ کو الفاظ کے چناؤ کے اوپر اور جس طریقے سے انہوں نے فٹ ان کر کے جو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار. میں نے ایک نعت پڑھی بھی، آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں. قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا انہوں نے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ اپنے جلوے دکھاتے جائیں گے. کیا کمال ہے جناب. وہ کہتے ہیں قیامت والا دن تو ہمارا اس اعتبار سے عید کا دن ہے کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں گے، جس کے لیے ہمیں ہمارے پیروں نے جھوٹے وظیفے بھی سکھائے تھے
اینی دفعہ درود پڑھ لو، اینی دفعہ کر لو. تو یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے نہیں کہا. تو کمال جناب وہ نعت ہے، اور میں نے اس نعت کے ایک ایک شعر کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر کے اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے. یوٹیوب پہ آپ لکھیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. تو انشاءاللہ میں نے شعیب کو کہا ہے کہ وہ تیار کرے گا، تو اس سے بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا شاعری کا ذوق، اردو لنگوسٹک بھی آنی چاہیے. پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ بات کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں، پھر آپ جھوم اٹھیں گے. کمال. میں تو ابھی بھی یعنی کئی بار اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے کوئی ایک آدھ شعر بھی سنتا ہوں، میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے وہ. اور اے نبی علیہ السلام، آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا، ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا. ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہو. آپ کسی ولیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی عجیب و غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو، الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے. یہ بھی چانس ہوتا ہے نا. تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہے. تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. آم، کیلا، انار، سیب، جو ہمارے ایکسپیرینس میں. اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسے ہی ہوگا، تو وہ کھانے سے پہلے یہ بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے، ایتھے بھی آ کے وہی کچھ. لیکن نظر آئے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا. اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں، شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں. اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو یا کسی دوسرے آم کا، وہ برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے، تو آخرت میں جو آم دیا جائے گا وہ دنیا والا آم نہیں ہوگا. ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس آم کی تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے. اچھا، جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان میں جو یعنی ڈومیننٹ نعمتیں ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے. لیکن وہ زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا، اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے. اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگودو کون کرے گا. اچھا، اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ جنت کا لالچ بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. لہذا یہ جو ڈاکٹرین مشہور کی گئی ہے کہ ہمیں دوزخ کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے لیے کرنی چاہیے، تو یہ بالکل جعلی ڈاکٹرین ہے. اس کو مولا علی علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا ہے کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، جنت کی جو ہے وہ طلب میں یا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا. اس کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ یہ ڈاکٹرین صوفیاء نے پیش کی ہے، یہ قرآن کی ڈاکٹرین نہیں ہے. کیونکہ جنت کا جو لالچ ہے اس کے پیچھے لگنا اللہ ہی کی تو اطاعت ہے. یہ جنت کا لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ تو اگر آپ جنت کو نگیٹ کرتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا دوزخ کو ہلکا جانتے ہیں،
تو آپ یہ جنت یا دوزخ کو بے عزت نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہوں گے۔ یہ تو اس نے رکھی ہوئی نا چیزیں، یہ ساری لالچیں وہی دیتا ہے۔ یہ وہ لالچ نہیں ہے جو بری بلا ہو، یہ وہ لالچ ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں، آگے چلیں گے تو یعنی اللہ فرماتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کو ایسی جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف۔ تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر، اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا، تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے، جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے۔ باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان گزرا۔ وہ تو ان امیجنیبل ہے۔ یہ صرف متشابہات ہیں، چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا، وہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے مینڈے کی شکل میں موت کو قتل کیا جائے گا، اور جب بلایا جائے گا تو باقاعدہ ایک یعنی ندا کی جائے گی، جہنمی جو ہے جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے اس خوشی کی وجہ سے کہ شاید ہمارے نکلنے کے لیے کوئی اب سبب ہونے لگا ہے، اور جنتی جنت کے کنارے پہ آئیں گے اس ڈر کے ساتھ کہ ہمیں کہیں جنت سے نہ نکال دیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے وہاں پہ ذبح کرے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوسری طرف جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا غم ہے کہ ان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ قرآن میں آتا ہے سورہ فرقان میں، آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی، ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں آنے گی، کیونکہ موت آ جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جائے، لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی، جاتے ہی خوشخبری ملے گی، تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے، اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا، ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب ہی چاہے، کتابیں یہ نہیں بتاتی، کتابیں کچھ اور ہی بتاتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے،
یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر جنت آئے گی۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ ناگواری تو ہے نا، یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے، سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے، حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے، اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے، اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے، ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیزوں سے۔ اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو؟ انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے، کیا زبردست جگہ تو نے بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو۔ جب وہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنا مشکل ہے۔ سر یہ ہے کتابوں کا خدا، یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ پھیرا لگے گا۔ اچھا یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا، آپ کو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے ظہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو 10 بائی 10 فٹ کا ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہے ہوں گے، لیکن صرف فجر سے ظہر تک بس، تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو؟ وہ ان سانپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں، تو جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے، اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے ظہر تک آپ کو صرف ایک موم بتی کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے ظہر تک، سر 10 سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا، تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات۔ اچھا وہ جو ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے نا، اس میں آگے آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جہنم جب پیدا کی فرمایا جہنم کو جا کے دیکھو۔ جہنم دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ کوشش کرے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ دوزخ میں جا کے گرے، یہ تو جگہ ہی ایسی تو نے بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخ کو، جہنم کو خوشنما چیزوں سے جب ڈھانپ دیا نا، جو مسلم شریف والی حدیث ہے، میں اسی کی ایکسپلینیشن آپ کو دوسری حدیث سے کر رہا ہوں۔ یہ سر کتابوں کا دین ہے، بابوں کا نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب گئے واپس آئے، کہا ہے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، اتنا خوشنما تو نے بنا دیا، یہ تو سارے ہی جائیں گے جہنم میں۔ اور سب نظر بھی آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، کیا دیندار، کیا بے دین، کیا مسلمان، کیا کافر، آپ کو بغاوت دیکھیں عروج پہ نظر آتی ہے۔ اور جو آپ کو دیندار نظر بھی آ رہے ہیں یہ بھی اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، کچھ کے پردے تو ہمارے جیسے لوگوں کے سامنے کھل بھی جاتے ہیں اور ہم آپ کو کھول کھول کے بتاتے ہیں، پھر بھی نہیں آپ کا دماغ کھلا تو آخرت میں تو کھل ہی جانا ہے، اوہ یہ کیا ہوا۔ نہیں، بڑا سینسٹیو ایشو ہے میرے بھائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ کا جو معاملہ رکھا ہے، یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہ کرتا۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے؟ خدا انسان کی ضرورت ہے ہی اس لیے کہ انسان مر جاتا ہے۔
اگر انسان نے مرنا نہ ہو اور انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آنا ہو، انسان کی ضرورت اللہ کبھی رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ تکلیفیں اور موت، یہی تو ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ یار میں نے مرنا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے جا کے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اگر آپ نے مرنا نہ ہو اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، یہ دو چیزوں کی گارنٹی ہو، تو سر نماز کس نے پڑھنی ہے؟ تو یہ ساری دھمکیاں ختم ہو جائیں گی نا پھر دوزخ کی۔ تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا، موت نہ آنے کا مطلب ہے اپنی زندگی انجوائے کریں گے، اور تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی رزق کے حوالے سے ایشو ہوگا، نہ اور کوئی تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ سر دنیا میں پاسبل نہیں، جنت میں ہی ہے۔ لیکن دنیا میں بھی یہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا رکھا ہوا ہے۔ یہ جو تلوار لٹکائی ہے وہ اس لیے تو لٹکائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان کا قبلہ نہیں درست ہوتا۔ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اگلی بڑی اہم ترین آیت ہے آیت نمبر 26۔ قرآن حکیم کے اسلوب کے اوپر ایک کافروں نے اعتراض کیا تھا، اور کچھ نہیں، یعنی وہ قرآن کے مثل کوئی صورت تو نہیں بنا کے لا سکے، لیکن ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا ایجوکیٹڈ ہے، اتنی اونچی ہستی ہے، لیکن قرآن میں مثالیں وہ بیان کرتا ہے، کبھی مکھی کی، کبھی جو ہے وہ مکڑی کی۔ سورۃ العنکبوت میں کافروں کے ایمان کو مکڑی سے تشبیہ دی۔ سورہ الحج کے اندر کہا کہ یہ جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لا سکتے۔ تو اتنی بڑی کتاب میں اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں؟ تو اس قرآن کا اسلوب کہ قرآن مشکل کتاب نہیں بلکہ اتنی آسان کتاب ہے، عام انسان کے ساتھ بحث کرتی ہے۔ دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی فلسفیانہ باتیں اس طریقے سے نہیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بڑی مشکل ہونی چاہیے تھی، علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے تھا، پھر تو یہی کہتے ہیں نا۔ اور قرآن کم از کم 4 دفعہ سورۃ القمر میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے اس سے؟ تو اتنی مشکل کتاب ہونی چاہیے تھی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ متھ توڑی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی روب ڈالنا نہیں ہے، اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے۔ اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا۔ لہٰذا آپ یہ علماء کی جب ہم مشکل اردو اور ٹرمز سنتے ہیں نا، واللہ وہ اس نیت سے نہیں تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے، وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی مشکل ٹرمنالوجیز بول سکتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی وہ علامہ صاحب نے بڑے مشکل لفظ استعمال کیے، تو یہ علامہ صاحب نے اللہ کی سنت میں عمل نہیں کیا، اللہ کی اسی لیے تو پھر وہ علماء کو چھوڑ گئی ہے نا پبلک۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ علی بھائی کے 5 منٹ کے کلپ میں اتنا کچھ سمجھ آ جاتا ہے، کیوں آتا ہے؟ عام فہم بات ہے۔ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائق لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں انتہائی نالائق ٹیچر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ایک فن ہے، اس کے لیے صرف لائق ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمیونیکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے، آپ لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کر سکتے ہو۔ تو یہ کیپیبلٹی مشکل کیپیبلٹی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا جو مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے۔ آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر روب ڈالیں گے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ بات مان لیتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی،
یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال، کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی، تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی، تو جو بات ماننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی. تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے. مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ تو آیا ہے قرآن میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی روشن دلائل ہیں، اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے. جسے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ ہوا خود ہی تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اسرا ہوتا. تو انڈائریکٹلی یہ بات ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تم، تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، جو نہ ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہی ملتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ کفر ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے دو کفریہ علماء کے دو کفریہ عقیدے. ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی قرآن جو ہے یہ گمراہ کر دیتا ہے. یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، قرآن گمراہ کر دیتا ہے ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان. اچھا انڈائریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہی ہوتا ہے، انڈائریکٹ کدھر پڑھنے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھنا ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے، وہ انگریزی والی رہ گئے، انڈائریکٹ میں انہوں نے خود پڑھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے. وما يضل به الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں، نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں. وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے، کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں، تو ظاہر ہے پھر قرآن پہ انہوں نے عمل کہاں سے کرنا ہے. حتیٰ کہ علماء یہود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں آیا کہ ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں نا، اس کتاب سے وہ اکتساب نہیں کر سکتا. لہٰذا علماء یہود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کتابوں سے انہوں نے اکتساب نہیں کیا تو برباد ہو گئے. تو جو کتابوں سے اکتساب کرے اس کے لیے باتیں نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا، جو کتاب ہونے کے باوجود اس میں عمل نہ کرے یا شوکیس میں بس سجا کے رکھے، پڑھی ہوں کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہو، وہ گمراہ ہوتے ہیں. اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. جو کتابوں کے خدا کو نہیں مانتا نا، اسے کبھی بھی خدا کا تعارف نہیں ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بابیں نہیں دی ہیں، کتابیں دی ہیں. آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت کتابی شکل میں ہی ہمارے پاس موجود ہے. بل سن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں
لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار۔